مل جائے، یعنی یہ اطاعت گزار بن جائیں، کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، یا ان کو بندوں کا سہارا مل جائے۔ بندوں کا سہارا عارضی ہے، بندے خود عارضی اور وقتی۔ صحابہ کرام جانتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں المغضوب علیہم کہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نصارہ کے بارے میں صحابہ جانتے تھے کہ وہ اگرچہ اتنے سازشی نہیں ہیں، انہوں نے جان بوجھ کر بڑی نافرمانیاں نہیں کی، لیکن وہ دھوکہ کھا گئے ہیں، بھٹک گئے، گمراہ یقیناً ہو گئے۔ تو ان کی گمراہی سے، یہودیوں کی سازشوں سے اور یہودیوں کی ضد اور ہٹ دھرمی سے اور نصارہ کی احمقانہ گمراہیوں سے حضرات صحابہ کرام کو سخت نفرت تھی۔ اور واقعی ہمیں انسانوں سے تو نفرت نہیں ہونی چاہیے، انسانوں سے تو محبت ہونی چاہیے، لیکن اگر انسان اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اس نافرمانی سے نفرت ہونی چاہیے۔ جیسے کسی ماں کا بیٹا گندگی میں لتڑا ہوا پڑا ہے تو ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، لیکن اس گندگی سے محبت نہیں ہوتی، اس گندگی سے نفرت ہوتی ہے، اور اسی نفرت کے نتیجے میں وہ اس کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، پاک و صاف کرتی ہے تاکہ اس کی گندگی ختم ہو جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ انسانوں کی گمراہی سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے، اور ہمارے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ یہ گمراہی ختم ہو جائے، یہ کسی طرح اچھے انسان بن جائیں، اور ہم بھی اور وہ بھی سب جنتی بن جائیں۔ چونکہ سب یہود و نصارہ اپنی گمراہی سے باز آنے کو تیار نہیں تھے، اس لیے ان کی گمراہیوں سے، ان کی نافرمانیوں سے حضرات صحابہ کرام کو سخت نفرت تھی، اور ہونی بھی چاہیے۔ تو ان لوگوں کو ڈر لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہم لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں کہ تمہارے حالات بھی ایسے ہی ہو جائیں گے جو تم سے پہلے والوں کے حالات تھے، تو کیا ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے؟ انہوں نے حیرت سے سوال کیا، الیہود والنصارہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ سے ہے؟ قال فمن اذن، حضور نے فرمایا اور کون؟ پھر اور کون؟ انہی کی طرف تو اشارہ کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو میری امت بھی گوہ کے بل میں گھسے۔ اگر ان میں سے کسی بدنصیب نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے بدنصیب پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ یہ برائی کریں گے، منہ کالا کریں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ان کو اللہ نے سزا دی، ایسی ہی جب میری امت نافرمانی کرے گی تو اللہ اس کو بھی سزا دے گا۔ بس فرق اتنا ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے جتنے انبیاء کرام تھے ان میں سے کوئی بھی آخری نبی نہیں تھا، سب کے بعد پیغمبر آنے والے تھے۔ ان میں سے کسی کو ملی ہوئی کتاب آخری کتاب نہیں تھی، اور کسی کو بھی ملی ہوئی شریعت آخری شریعت نہیں تھی۔ اس لیے وہ قومیں 100% گمراہ ہو جاتی تھی، اور بسا اوقات 100% مٹا بھی دی جاتی تھی۔ ایسا عذاب آتا تھا کہ کسی کا نام و نشان نہیں بچتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ کی کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے، آپ کی شریعت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی آخری شریعت۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 100% گمراہ نہیں ہوگی، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور سب جہنم میں گئے، میری امت بھی بٹے گی لیکن 73 جماعتوں میں بٹے گی، 72 جہنم میں جائیں گی، ایک جنت۔ اس زمانے میں لوگوں کو 72 گننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ ایک کی فکر نہیں کرتے، وہ ایک کون ہے؟ حضرات صحابہ کرام بڑے حقیقت پسند تھے اور بہت سمجھدار تھے۔ صحابہ کا تو انتخاب ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ خود ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں حضرات صحابہ کرام کے بارے میں، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یہ اتفاق سے نہیں آ گئے ہیں، اختارہم اللہ تعالی لصحبت نبیہ ولتبلیغ دینہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ساتھی بنانے کے لیے اور نبی کا دین ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے اس جماعت کا انتخاب فرمایا ہے۔ ابر الناس قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا، یہ بالکل الگ قسم کے لوگ، دنیا میں ان سے زیادہ صاف ستھرے دل والا کوئی اور نہیں ہے، اور دنیا میں ان سے زیادہ گہرے علم والے لوگ کہیں نہیں ہیں، اور ان سے زیادہ سادی اور بے تکلف زندگی گزارنے والے کوئی نہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام نے وہ 72 کے بارے میں حضور سے نہیں پوچھا، ایک کے بارے میں پوچھا، حضور وہ ایک جماعت کون سی ہوگی جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور جو جنت میں جائے گی، جو آپ کے ساتھی ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ ایک جماعت وہ ہوگی جو اس طریقے پر قائم رہے گی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ ہمیں بھی اسی کی فکر کرنی چاہیے، جنت میں جانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اس ایک جماعت میں ہم شامل ہوں، یہ ہے ہمارے مسائل کا حل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بات بتلائی کہ جس طرح یہود و نصارہ کو سزائیں ملی اور جس طرح ان لوگوں نے نافرمانیاں کی، میری امت میں بہت سارے لوگ اسی طرح نافرمانیاں بھی کریں گے اور اسی طرح ان کو سزائیں بھی ملیں گی۔ قرآن پاک کا ایک طالب علم جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اسے حیرت ہوتی ہے، یہ بنی اسرائیل جو اللہ کو اچھے نہیں لگتے، جن پر ذلت مسلط ہو چکی ہے، اور جو اچھے لگتے تھے ان کا وقت گزر چکا، وہ تو چلے گئے۔ جب قرآن نازل ہوا اس وقت تو جتنے بچے تھے وہ تو اللہ کو بالکل پسند نہیں تھے، تو ان کا اتنا تذکرہ کیوں ہے قرآن پاک؟ بحیثیت قوم سب سے زیادہ انہی کا تذکرہ ہے۔ لیکن جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین کو غور سے پڑھتا اور سنتا ہے تو اس کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حقیقت میں بنی اسرائیل کا تذکرہ نہیں ہے، یہ حقیقت میں اس امت کا تذکرہ ہے۔ اس امت کو قیامت تک پیش آنے والے حالات کے تناظر میں اس کی اپنی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں۔ دیکھو تمہاری یہ تصویر بھی بنے گی، دیکھو تمہاری یہ تصویر بھی بنے گی، دیکھو تمہاری یہ تصویر بھی بنے گی۔ وہ سارے تفصیلی حالات پہلے سے بیان کر دیے گئے ہیں بنی اسرائیل کے حوالے سے، تاکہ امت ہوشیار رہے، اس قسم کا کوئی فتنہ نظر آئے تو وہ اس سے دور بھاگے۔ جس طرح ہم بیماریوں سے دور بھاگتے، ٹیکہ لیتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں، حفاظت کی دوائیں لیتے ہیں، کوارنٹائن کرتے ہیں، بیماروں سے دور رہتے ہیں، بیماروں کو الگ تھلگ کرتے ہیں تاکہ ہم بیمار نہ ہو جائیں۔
کتنی روحانی بیماریاں پیدا ہوں گی، اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب پیشگی بیان فرما دی تاکہ لوگ ہوشیار رہیں کہ ہمارے اندر یہ بیماریاں نہ آ جائیں۔ تو میرے دوستو، ہمارے مسائل اور مشکلات کی جڑ اور بنیاد ہماری دین سے دوری ہے، اور یہ دوری صرف بات کر لینے یا سن لینے سے، صرف جلسہ کر لینے سے، آ جانے سے نہیں ختم ہوتی۔ یہ دوری ختم ہوتی ہے سچی توبہ کرنے سے، پختہ عزم کرنے سے، اس ارادے سے کہ اب ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں۔ اور کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ایک ہمارے توبہ کر لینے سے پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات کیسے بدل جائیں؟ پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات بدلیں یا نہ بدلیں، جس نے توبہ کر لیا اس کے حالات تو بدل جائیں۔ لوگ اس زمانے میں خرچ سے پریشان رہتے ہیں نا، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں؟ قرض لے لے کر خرچ کرتے ہیں تو بظاہر تو لگتا ہے کہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن اس میں ان کا نقصان نہیں ہوتا، نفع ہوتا ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے فلاں علاقے کی زمین جو بہت کم قیمت میں فروخت ہو رہی ہے، 8-10 سال کے بعد حکومت اس علاقے میں ایک ایئرپورٹ بنانے والی ہے، کچھ تفریحی مقامات بنانے والی ہے، اور زمینوں کی قیمت 10 گنا نہیں 50 گنا بڑھ جائے گی، تو ہر آدمی کوشش کرے گا میں وہاں زمین خریدوں۔ پیسے نہیں ہوں گے تو قرض لے گا، کسی اور علاقے میں کوئی زمین ہے تو اس کو بیچ دے گا، اس کو بیچو اور یہاں خریدو، تو بظاہر تو لگے گا اس کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اس کے پیسے لگ رہے ہیں، لیکن اس کا دل خوش ہوگا نہیں میرا نقصان نہیں ہو رہا، میرا نفع ہو رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد مجھے بہت بڑا نفع ہونے والا ہے۔ حالانکہ ممکن ہے کہ حکومت کا پلان چینج ہو جائے، وہ کہے نہیں ایئرپورٹ یہاں نہیں بنے گا، کہیں اور بنے گا، یا حکومت کا بجٹ فیل ہے ابھی نہیں بنے۔ اللہ کا تو کوئی فیصلہ بدلتا نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ غلط بیانی نہیں کرتے، ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ جو توبہ کر لیتا ہے، جو اپنی زندگی بدل لیتا ہے، بظاہر دنیا میں اگر ایسے حالات آ جائیں جن کے نتیجے میں نظر یہ آئے کہ اس کا نقصان ہوا، تو حقیقت میں وہ اس کا نقصان نہیں ہوتا، وہ اس کا اتنا بڑا نفع ہوتا ہے کہ جن کو معلوم ہو جائے وہ رشک کریں۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو ایک بستی میں بھیجا گیا تھا بستی والوں کی ہدایت کے لیے۔ بھئی یہ جو لوگ بالکل پیچھے بیٹھے ہیں وہاں کچھ زیادہ آواز آ رہی ہے کیا؟ یہ بیچ کا حصہ کیوں چھوڑ رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ اگر آپ لوگ آگے آ جائیں تو یہ درمیان میں جو بچے چل پھر رہے ہیں ان کو چلنے پھرنے کا موقع نہ ملے، آ جائیں اٹھ کر کے ذرا سا آگے آ جائیں۔ جس کے پاس آواز نہیں پہنچ رہی وہ نہ آئے، لیکن جس کے پاس آواز پہنچ رہی وہ تو آ جائے۔
میرا اسی لیے جلسوں میں بالکل دل نہیں لگتا، بیان کے لیے تو اللہ کا گھر سب سے اچھا ہے، مسجد بس، اللہ کی بات اللہ کے گھر میں۔ عجیب حال ہوتا ہے، کوئی طلب نہیں ہے، کوئی سننے کا شوق نہیں ہے، بس ایک تفریح ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے لوگ آئیں گے تو کیا نفع ہوگا۔ آ جاؤ بھائی، آگے آگے آ جاؤ، بھگوان پور کے لوگ اتنے بے ادب نہیں ہیں، آ جاؤ۔ چلیں چھوڑیں۔ کیا بات عرض کی جا رہی تھی؟ تو میرے دوستو چلو بیٹھ جاؤ، نہیں سنتے تو نہ سن، بیٹھ جائیں آپ لوگ، بیٹھ جائیں۔ چلو ایک تکبیر لگا لو، تکبیر لگاتے ہوئے آ جاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قرآن کا دامن، حدیث کا دامن، صحابہ کا دامن، نعرہ تکبیر۔ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، قریب قریب آ جاؤ، بھگوان پور کے لوگ علماء سے بڑی محبت کرتے ہیں، آ جاؤ۔ تشریف رکھیں، آپ لوگ بیٹھیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بندہ یا جو بندی اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کر لیتے ہیں ان کا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بظاہر جو نقصان کے حالات ہوتے ہیں، اگر ایسے حالات آ بھی گئے تب بھی ان کا نفع ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا نقصان کیا سمجھا جاتا ہے؟ جان چلی جانا، دشمن کا غالب آ جانا، کسی کو مار دینا، کسی کو قتل کر دینا، کسی کو ختم کر دینا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن جس نے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کر لیا اور وہ اللہ کے دین پر جم گیا، اس سے ہٹنے کو تیار نہیں، اور پھر اس کا یہ انجام ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی موت کو موت مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جن کو اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ تو میں ایک واقعہ سنا رہا تھا آپ کو، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ پہلے اس گاؤں میں دو لوگ آئے، انہوں نے نصیحت کرنی شروع کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، گاؤں والوں نے جھٹلایا۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ایک اور بھیج دیا، دو کے تھے تین ہو گئے، اور ان لوگوں نے وہیں پڑاؤ ڈالا، وہیں رہنا شروع کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ کافی دن گزر گئے، نافرمانیوں کے نتیجے میں کھیتی کی پیداوار کم ہو گئی، درختوں میں پھل کم آنے لگے، بارش کم ہو گئی، اولاد میں کمی ہو گئی، تجارتیں بند ہو گئیں، ہر طرح سے نقصان ہونے لگا۔ تو بجائے اس کے کہ یہ سمجھتے کہ یہ ہماری نافرمانیوں اور بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، انہی پر الزام ڈال دیا، جب سے تم لوگ آئے ہو تبھی سے ہمارے حالات بگڑے ہیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ اب تم لوگ ہمارے گاؤں سے نکل جاؤ اور اپنی یہ سب باتیں بند کر دو، اپنی نصیحتیں بند کر دو، ورنہ ہم تمہیں بہت بری سزا دیں گے، پتھر مار مار کر ختم کر دیں گے۔ پھر لوگ جمع ہو گئے مارنے کے لیے۔ تو گاؤں میں ایک بندہ تھا، گاؤں کے کنارے رہتا تھا، جس کے دل میں ان کی نصیحت کرنے والوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی باتیں اتر گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، شہر کے کنارے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اس نے کہا لوگو یہ جو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں یا اللہ کے کسی پیغمبر کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ان کا کہنا مان لو، ان کی بات مان لو۔
اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. دیکھو یہ تم سے پیسے بھی نہیں مانگتے، یہ تم سے اپنی نصیحتوں پر کوئی فیس بھی نہیں مانگتے، اور تم اگرچہ ان کی بات نہیں مانتے لیکن یہ جن باتوں کی تم کو نصیحت کرتے ہیں خود ان پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں. ان کی زندگیاں دیکھ لو، کتنے نیک ہیں، کتنے متقی ہیں، کتنے سچے ہیں، کتنے ایماندار ہیں. تو لوگوں نے کہا اچھا تم بھی غدار ہو گئے، تم پر بھی ان کا جادو چل گیا، تم نے بھی اپنے بزرگوں اور پرکوں کا طریقہ چھوڑ دیا. تو اس بندے نے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کے پاس تم سب کو بھی واپس جانا ہے. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً. تم کیا چاہتے ہو میں اس اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو معبود بنا لوں؟ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا. میں ان کو معبود بنا لوں کہ اگر وہ سب مل کر مجھے بچانا چاہیں، اور میرا اللہ جو بہت محبت کرنے والا ہے، جو بہت مہربان ہے، جو رحمان ہے، وہ ناراض ہو کر سزا دینا چاہے تو یہ سب مل کر نہ اللہ کو روک سکتے ہیں، نہ اللہ کے پاس ان کی سفارش میرے کوئی کام آ سکتی، وَلَا يُنْقِذُونَ. نہ مجھے بچا سکتے، نہ میری کوئی سفارش کر سکتے. إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. نہیں یہ تو بڑی گمراہی کی بات ہوگی کہ میں بھی تمہارا جیسا بن جاؤں. انی آمنت بربکم، میں نے تمہارے رب کو مان لیا، بجائے یہ کہنے کے کہ انی آمنت بربی، میں نے اپنے رب کو مانا ہے. اس بندے نے کہا انی آمنت بربکم، وہ صرف میرا رب نہیں ہے، وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. تمہاری ناشکری ہے، تمہاری نافرمانی ہے، تمہاری جہالت ہے، تمہاری ہٹ درمی ہے کہ تم اس کو اپنا رب نہیں مانتے، لیکن مجھے پتا ہے وہ تمہارا بھی رب ہے، میں نے اس کو مان لیا. فاسمعون، میری بات غور سے سنو. گاؤں والوں نے کہا پہلے اسی کو ختم کرو، یہ ہمارا اپنا ہو کر کے ہم سے غداری کر رہا ہے، پہلے اسی کو ختم کرو. ان لوگوں نے قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہی ان لوگوں نے اس پر حملہ کیا اور اس کی جان نکلی، قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا جاؤ جنت. اس کے تو مزے ہو گئے. مرنا تو ہر ایک کو ہے، موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا. کوئی گھر میں مرے، اسپتال میں مرے، روڈ پر مرے، ایکسیڈنٹ سے مرے، بیماری سے مرے یا کسی کے حملے سے مرے، ہر ایک کو مرنا ہے. اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے. اللہ فرماتے ہیں بظاہر تو یہ لگا کہ اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، اس کی جان چلی گئی، لیکن اس سے کہا گیا ادخل الجنہ. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. تو اس نے جنت میں جا کر کے بڑی حسرت کے ساتھ کہا کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے میرے ساتھ کتنی محبت کا معاملہ کیا، میری عزت کتنی بڑھا دی، میری زندگی بھر کی غلطیوں کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ پھر یہ جنہوں نے ظلم ڈھایا تھا، جنہوں نے زیادتی کی تھی، ہم نے ان کو بھی چھوڑا نہیں، ان کو بھی ختم کر دیا. تو موت اس کو بھی آئی، موت ان کو بھی آئی، لیکن ان کی موت ان کو جہنم میں لے گئی، اس کی موت اس کو جنت میں لے گئی. تو اس کی مصیبت نہیں، راحت بن گئی، ان کی مصیبت اصل مصیبت. تو میرے دوستو، جو اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ کر لیتا ہے اس کے حالات بدل جاتے ہیں. پھر اس کے لیے ہر سودا نفع کا سودا ہوتا ہے، پھر اس کی ہر حالت اس کے لیے کامیابی کی حالت بن جاتی ہے.
پھر وہ خوش ہو یا غمگین ہو، دولت مند ہو یا فقیر ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، کوئی اس کی تعریف کرے یا اس کو گالی دے، ہر حال میں اس کی کامیابی ہوتی ہے، ہر حال میں اس کا نفع ہوتا ہے۔ اور جب بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنی زندگیاں بدل لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری قوم کے حالات بدل دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، حالات کا رونا رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، حالات پر کڑھنے سے کچھ نہیں ملے گا، حالات پر جمنے سے، سچی توبہ کر کے، دین پر استقامت کے ساتھ، اللہ کا کہنا مان کر، حالات کا مقابلہ کرنے سے اللہ تعالیٰ حالات کا رخ پھیر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیتے ہیں۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدلیں تو پھر ہم کو اپنی نیتیں بدلنی پڑیں، اپنے ارادے بدلنے پڑیں، اپنے فیصلے بدلنے پڑیں۔ کس طرح بدلنا ہے فیصلہ؟ مسلمان تو سب ہیں ماشاءاللہ، جتنے یہاں ہیں سب ایمان والے ہیں، سب مسلمان ہیں۔ ایمان والے نہ ہوتے تو آتے کیوں ایمان کی باتیں سننے کے لیے؟ اللہ کو نہ مانتے تو اللہ کی بات سننے کیوں آتے؟ اللہ کے رسول سے تعلق نہ ہوتا تو اللہ کے رسول کی بات کیوں سنتے؟ لیکن ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہونا چاہیے اتنا مضبوط نہیں ہے۔ ہمارا دین جس طرح مکمل ہونا چاہیے اس طرح مکمل نہیں ہے، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے لے، نماز پڑھنے کے باوجود، رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے باوجود، حج اور عمرہ کرنے کے باوجود، مسجدوں اور مدرسوں کا تعاون کرنے کے باوجود، یہ سارا مجمع تو مسجدوں اور مدرسوں کا تعاون کرنے والا مجمع ہے، اس کے باوجود ہماری زندگی میں کتنے کام ہیں جو ہماری اپنی مرضی سے ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی سے نہیں ہوتے۔ کسی کا چہرہ اپنی مرضی کا ہے، کسی کا لباس اپنی مرضی کا ہے، کسی کی کمائی اپنی مرضی کی ہے، کسی کا کھانا پینا اپنی مرضی کا ہے، بچوں کی شادی اور بیاہ اپنی مرضی سے۔ زندگی میں کہیں اللہ کی مرضی ہے، کہیں اپنی مرضی، کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور کہیں نہ معلوم کس کا طریقہ ہے۔ ایمانداری سے غور کریں، ایسا ہے یا نہیں؟ اس دوہرے معیار کے ساتھ، اس دو رخے پن کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی، حالات نہیں بدلتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان ہو تو پورے مسلمان بن۔ پورا مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، اسلام نام ہے اپنے کو اللہ کے حوالے کرنے کا۔ لفظ اسلام کے معنی ہے حوالے کرنا، اور جب بندہ اپنے کو اللہ کے حوالے کرتا ہے تو اللہ سے اس کی صلح ہو جاتی ہے اور شیطان سے اس کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ جب کوئی انسان اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ شیطان کی مرضی ہوتی ہے، شیطان اس سے کرا رہا ہوتا ہے۔ مرضی یا تو اللہ کی ہوتی ہے یا شیطان کی۔ جب ہم
شریعت کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں تو ہم اللہ کی مرضی پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اسے اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت مل جاتی ہے اور دل کا حال درست ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی سمجھنے لگتا ہے، اسی میں اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، آپ کے پیر سوج جاتے تھے، دیر دیر تک نمازیں پڑھتے تھے، لمبا قیام کرتے، لمبا رکوع کرتے، لمبا سجدہ کرتے، دعا مانگتے، خوب روتے، نماز کے اندر تلاوت میں خوب روتے، رکوع اور سجدے میں روتے۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے عرض کیا کہ حضور آپ کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، نہ پہلے کوئی گناہ تھا نہ بعد میں کوئی گناہ ہوگا، تو پھر آپ اتنا کیوں تھکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہی آپ کو پسند تھا، یہی آپ کی مرضی تھی۔ تو جب اللہ کی محبت دل میں آپ بس جاتی ہے، جب اللہ کے رسول کی سچی محبت دل میں آ جاتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی انسان کی اپنی مرضی بن جاتی ہے۔ اور جب دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے خالی ہوتا ہے تو شیطان کی مرضی انسان کی اپنی مرضی بن جاتی ہے۔ جس کو انسان سمجھتا ہے نا میں اپنی مرضی سے یہ کر رہا ہوں، میں اپنے بچے کی شادی کروں گا اپنی مرضی سے، وہ تمہاری مرضی نہیں ہے، وہ شیطان کی مرضی ہے۔ میں اپنا گھر بناؤں گا اپنی مرضی سے، وہ تمہاری مرضی نہیں ہے، وہ شیطان کی مرضی ہے۔ اور کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی شیطان سے دشمنی نہ ہو۔ اللہ سے بھی دوستی، شیطان سے بھی دوستی، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ کہیں گے کیسے نہیں جمع ہو سکتی؟ ہم نے تو کر رکھی ہے جمع۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ اپنے کو بدلنے کی نیت کر کے اٹھیں گے نا؟ کون کون نیت کرے گا اپنے کو بدلنے کی؟ سچی نیت، ہاں اللہ سب کو بدل دے۔ کچھ لوگ ابھی بھی استخارہ کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے، چلیں اگر استخارہ مکمل ہو گیا ہو تو پھر سے بدلائیں، اپنے کو مکمل بدلیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھو اللہ سے بھی دوستی اور شیطان سے بھی دوستی یہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دوستی ہوگی تو شیطان سے دشمنی کرنی پڑے گی۔ کس سے دشمنی کرنی پڑے گی؟ شیطان سے۔ اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کا مطلب شیطان سے دشمنی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا مطلب شیطان سے نفرت اور عداوت۔ اب اگر شیطان سے بھی دوستی ہے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی دوستی میں کمی ہے یا دوستی کا ڈھونگ ہے؟ آیت الکرسی قرآن پاک کی اہم ترین آیت کریمہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو صاف صاف بیان کیا۔ ارشاد فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا۔ جس نے شیطان سے دشمنی کر لی، جس نے شیطان کا انکار کر دیا، جس نے شیطان سے اپنے تعلق کو بگاڑ لیا، جس نے شیطان سے صاف کہہ دیا میں تیری کوئی بات نہیں مانوں گا، اور اللہ کو مان لیا، اللہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے خالق و مالک ہیں، آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، آپ ہی ہم کو دنیا سے واپس بلائیں گے، آپ ہی کے پاس آ کر کے ہمیں حساب دینا ہے، اللہ ہم آپ کے ہیں، ہم نے آپ سے صلح کر لیا ہے،
ہم نے آپ کو مان لیا ہے، ہم نے آپ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اللہ نے فرمایا اس کو مضبوط سہارا مل گیا، لَا انفصام لَهَا، یہ ٹوٹنے والا نہیں۔ کوئی آدمی کنویں میں گر گیا تو اس کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک مضبوط رسی ڈالی جائے اور اس سے کہا جائے اس کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لو، ہم آہستہ آہستہ کھینچ لیں گے تو اوپر آ جاؤ۔ اب اس بیچارے نے پکڑ تو لیا مضبوطی سے، لیکن رسی تھی کمزور، کھینچنا شروع کیا، آدھے کنویں تک پہنچا تو رسی ٹوٹ گئی، تو باہر آئے گا یا اندر جائے گا؟ اور اتنی زور سے گرے گا کہ ہو سکتا ہے گرتے ہی ڈوب جائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر شیطان سے تم نے دشمنی کر لی نا انشاءاللہ، سب نے نیت کر لیا نا انشاءاللہ شیطان سے دشمنی کا، اگر شیطان سے تم نے دشمنی کر لی اور اللہ کو تم نے مان لیا تو تمہیں ایسا مضبوط سہارا مل گیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، بس تم نہ چھوڑ دینا، تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اگر تم نے اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا تو تمہارے ڈوبنے کا خطرہ ہے، باقی اس رسی کے ٹوٹنے کا کوئی خطرہ نہیں۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان کیا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سلم کہتے ہیں صلح کو، سلم حرب کی ضد ہے، سلم کے معنی صلح اور حرب کے معنی جنگ۔ جس نے اللہ سے صلح کی اس نے شیطان سے جنگ کی۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر ہے آیت الکرسی، ادخلوا فی السلم کافہ کی پوری تفسیر ہے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، یہی معنی ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کر لی، اللہ فرما رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں سب کے سب مکمل صلح کر لو، ہر بات مانو اللہ کی، ہر کہنا مانو اللہ کا، ہر اس طریقے کو اپناؤ جو اللہ کو پسند ہے، اور ہر اس طریقے کو چھوڑو جو اللہ کو ناپسند ہے اور جو شیطان کو پسند ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیروں کے نشانات پر مت چلو۔ ریگستان میں جب کوئی آگے آگے گزرتا تھا تو اس کے پیروں کے نشانات پڑ جاتے تھے، پیچھے آنے والے اگر وہیں جانا چاہتے ہیں جہاں وہ پہلے جانے والا گیا ہے، جہاں پیشرو گیا ہے، تو وہ پیروں کے نشانات دیکھ کر کے چلتے تھے۔ تو کسی کے راستے پر چلنا، کسی کے طریقے کو اپنانا، کسی کی نقل کرنا، کسی کی اتباع کرنا، اس کو کہتے تھے اتبع خطوات فلان ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیروں کے نشانات کو مت تلاش کرو، یعنی شیطان کی کوئی بات نہ مانو، شیطان کا کوئی کہنا نہ مانو۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدلیں، ہماری نسلیں ایمان پر قائم رہیں، ہمارے گھرانے میں قیامت تک اللہ کا دین باقی رہے، اور مرنے کے بعد ہم جنت میں جائیں بلکہ زندگی میں ہمیں جنت کے مزے ملیں۔ جس کو مرنے کے بعد جنت میں جانا ہوتا ہے، جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اسے زندگی میں جنت کے مزے ملتے ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض لوگوں کا تذکرہ، بعض بندوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا ان کے لیے 2 جنت، بلکہ یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 جنتیں بنائی۔ امام تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دو جنتیں بنائی ہیں، اکثر مفسرین نے تو یہ کہا کہ وہاں دو دو جنتیں ہوں گی، جیسے مالدار لوگ یہاں دو گھر بناتے ہیں، ایک رہنے کا، ایک کہیں تفریح کا، کسی موقع پہ جائیں گے، چھٹی میں جائیں گے، ایسے اللہ تعالیٰ ایک ایک نہیں دو دو جنتیں دیں گے، جب دل چاہے اس میں رہو، جب دل چاہے اس میں رہو۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک و مقبول بندوں کے لیے دو جنتیں بنائی ہیں، آخرت میں ایک جنت ملے گی اور ایک دنیا کی زندگی کو اللہ جنت بنا دیتا ہے۔ انہیں دنیا کی زندگی میں ایسا مزہ آتا ہے جیسے کسی جنتی کو جنت میں مزہ آئے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بھی ہماری جنت بن جائے اور مرنے کے بعد بھی ہم کو جنت ملے، تو پھر یہ طے کر کے اٹھنا ہوگا کہ اب شیطان کی کوئی بات نہیں ماننی۔ ہم سب طے کر لیں، اب ہم شیطان کی کوئی بات نہیں مانیں، اللہ کا کہنا مانیں۔ شادی بیاہ میں بھی، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، کاروبار و تجارت میں بھی، جیسے اللہ کے گھر بناتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق۔ کیوں مسجد بناتے ہیں تو مسجد کی محراب کدھر بناتے ہیں؟ قبلے کی طرف نا۔ ہمارے ہندوستان میں قبلہ پچھم کے رخ پر ہے، تو ہر مسجد کی محراب پچھم کے رخ پر ہوتی ہے۔ کسی مسجد میں پورب کی، اس محلے والوں نے ادھر بنایا ہم ادھر بنا لیں، انہوں نے پچھم میں بنایا ہم پورب میں بنا لیں گے۔ اللہ کا گھر بنانے میں کسی کی اپنی مرضی چلتی ہے؟ اسی طرح ہم جب اپنا گھر بنائیں گے تو اس میں بھی ہماری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ کوئی فضول خرچی نہیں کریں گے، کوئی اسراف نہیں کریں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، کوئی ایسی چیز نہیں لگائیں گے جو اللہ کو پسند نہیں، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے گھر میں جو اللہ کو پسند نہیں۔ اپنے گھر کو بھی اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے آباد کریں گے، ذکر و تلاوت سے آباد کریں گے، اللہ کے ساتھ مکمل صلح اور شیطان کے ساتھ مکمل دشمنی۔ اب آخری بات یہ کہ اللہ کا کہنا کس طرح مانے۔ اللہ تو نظر آتے نہیں، اللہ سے تو ملاقات ہوتی نہیں، اللہ سے تو بات چیت ہوتی نہیں، کوئی نمبر بھی نہیں ہے جس کو ڈائل کر کے اللہ سے بات کر لیں کہ اللہ آپ بتلا دیجئے اس وقت آپ کیا چاہتے ہیں، کیا پسند ہے آپ کو، کیا ناپسند ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ بات بہت آسان ہے، میرے محبوب پیغمبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس ان کی زندگی کو اپنا لو، ان کا کہنا مانو۔ وہ تو نظر آتے ہیں، ان کی باتیں تو تمہارے پاس موجود ہیں، اور وہ اگر آج نہیں نظر آتے تو ان کے وارثین تو نظر آتے ہیں۔ علماء کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کا وارث کہا ہے۔ یہ انبیاء کرام کے وارثین اپنی باتیں تو نہیں بتلاتے، اللہ کے رسول کی ہی باتیں بتلاتے ہیں۔ ان کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ ہوتی ہے۔ اگر تم نے ان کی بات مان لی تو اللہ کے رسول کی بات مان لی، اور اگر تم نے اللہ کے رسول کی بات مان لی تو اللہ کی بات مان لی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا کہنا مان لیا اس نے اللہ کا کہنا مان لیا، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس کو رسول کی زندگی اچھی نہیں لگتی، جو رسول کی زندگی سے منہ موڑتا ہے، تو پھر اسے تباہ ہونے کا شوق ہے، اسے برباد ہونے کا شوق ہے، اسے جہنم میں جانے کا شوق ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیجئے، ہم نے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں بنایا۔ تو میرے دوستو، یہ ہے ہمارے مسائل کی جڑ کہ ہم دیندار ہونے کے باوجود دین سے دور ہو گئے، ہم مسلمان ہونے کے باوجود اسلام سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ اسلام نام ہے اپنے کو 100% اللہ کے سپرد کر دینے کا۔ جب تک کوئی اپنے کو 100% اللہ کے سپرد نہیں کرتا، اس وقت تک وہ اپنے کو چاہے جتنا مسلمان کہے، اس کی زندگی میں اسلام تو نہیں۔ اللہ آج کے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے۔
اور اللہ کرے ہماری زندگیاں بدل جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس وقت تک تمہارے حالات نہیں بدلیں گے جب تک تم خود اپنے آپ کو نہیں بدلو. جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو خود نہیں بدلتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کے حالات نہیں بدلتی. تو پھر ہمیں اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے نا. اسی نیت کے ساتھ آج ہم سب مل کر توبہ کے کلمات پڑھیں. سچی توبہ کے ارادے سے، رسمی توبہ نہیں، سچی توبہ کے ارادے سے کہ اللہ ہم توبہ کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ کر رہے ہیں. اللہ آپ کی مدد کے بغیر، آپ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ ہمارے بس میں ہے ارادہ کرنا، ہم سچا ارادہ کر رہے ہیں. ہماری بس میں ہے کوشش کرنا، ہم خوب کوشش کریں گے. اللہ بدلنے والے تو آپ ہیں، آپ ہم کو بدل دیجیے. ہے سب کا ارادہ انشاءاللہ؟ کس کا ارادہ ہے سچی توبہ کرنے کا؟ بالکل مکمل اپنے کو بدلنا ہے. کیا پتہ کب اللہ کے پاس چلے جائیں. تو اسی نیت کے ساتھ توبہ کے ان کلمات کو پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے، اس پر استقامت نصیب فرمائے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی میں اس مجلس کی جانب سے میں حضرت کو جزاک اللہ کہہ رہا ہوں. بہت بہت شکریہ. اور میں حضرت سے بڑی ہی مؤدبانہ اور مخلصانہ